بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو گھر میں چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں یا نہیں، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں یا راضی ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا اور اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو ہم آج اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے تمہارے اوپر چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو وہ چار نشانیاں کون سی ہیں، آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، راضی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں۔ میرے راضی ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس کے گھر میں بیٹی جیسی رحمت بھیج دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو تمہیں دینا، اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کو دین کو سکھاتا ہے، اور جو ان کو ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر دیتا ہے، اس کو رخصت کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بندے پر اتنا راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنے 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن سے سکھائے، حلال لقمہ کھلا کر تینوں بیٹیوں کو جوان کرے، جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق، یعنی میری شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے اس کو رخصت کرے، تو مجھے قسم ہے اللہ پاک کی کہ وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن میں اسے نفسی کے عالم ہوگا، وہ 3 بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سنا ہی رہتے ہیں کہ شفٹ پڑا ہوا ہے، اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی 3 بیٹیاں ہوں تو وہ آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی 2 بیٹیاں ہوں وہ کہاں چلے جائیں گے؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، 2 بیٹیوں والا باپ کی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے داخل ہوگا جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا اور 2 بیٹیوں والا بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن صرف ایک بیٹی والا ہو تو کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نعمت سے میں تو محروم رہ گیا۔ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی کے شخص کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ 1000 لاکھوں اپنی بیٹیوں کو کھلا پلا کر اپنی بیٹی کو جوان کرے گا، وہ دین کی تعلیم دے گا، اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کرے گا، تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پیچھے ایک شخص کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم لو کیوں رہے ہو؟ تو پھر وہ کہیں جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں تو ایک بیٹی کا باپ بھی نہیں ہوں، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تو پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، کیا تمہاری بہن ہے؟ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میری بہن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی بہن کے منہ میں حلال لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی بہن کو شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو، تو بس ہمیں رب ذوالجلال کی قیامت کے دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی انگلی دکھائی۔ تو ناظرین، یہ ہے بیٹی کی شان اور مرتبہ بیٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میں خوش ہونے کی
دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت وکیلوں کے ہاتھ سے نکال کر سخیوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں۔ جب سخیوں کے ہاتھ میں دولت آ جاتی ہے، ایسا آ جاتا ہے، پھر اس قوم میں کچھ حالی امن، سکون اور چین آ جاتا ہے۔ قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والا لوگوں میں سخی لوگ ہو، نیک لوگ ہو، تو سمجھنا اللہ تعالیٰ اس قوم پر خوش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کے بارے میں، اپنے راضی ہونے کی کسی نشانی یہ بھی بتائی، کسی شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہوں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص کے اس کی ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ لوگ اپنے اس آس پاس دیکھیں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایک بار ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے گھر میں اس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور محلے میں ہوتا ہے، اس گھر میں اس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، نہ خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے، اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ان کی سے دعائیں دو اور ان کا حال پوچھو، ان سے محبت سے تھوڑی دیر سے خوش ہوتا ہے، اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں بتا دیتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ ماں باپ راضی ہوں تو خدا راضی ہو، تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی پروردگاری کرو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، اس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، جب سردیوں کا موسم آتا ہے، جب باہر ٹھنڈی ہوتی ہے اور ایسے موسم میں ہر بندہ نرم گرم جسم میں سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی سانسیں لے رہا ہوتا ہے، جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو سردی کی رات کے دوسرے پہر سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا جو بندہ اس سے بھی بہت محبت کرتا ہوں اور میں اس شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ تو ناظرین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو دولت سے نوازا، جن لوگوں کو عزت سے نوازا، جن کا بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا بڑا گھر ہے، تو ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، ایسے سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا بھی نہیں، وہ نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جسے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے۔ اور گاڑی، بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راضی ہونے کی یا خوش ہونے وہ کی چیزیں نہیں ہیں، یا یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی والد ان کے خلاف ہوئے، انہیں آگ میں ڈالا گیا اور ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ سوچو اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا تھا اور ان کے ساتھ ایسے معاملے ہوئے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش کو ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ پورا کیا۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اچھا کاروبار ہے، دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، بڑی زمینیں ہیں، جائیداد ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ نشانی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، آپ کا حق سب کچھ صحیح سلامت ہے، آپ کا گھر، اپنے رہنے والے صحیح سلامت ہیں، آپ کے ماں باپ سے صحیح سلامت ہیں، آپ کی اولاد جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، آپ کو تھوڑا ہی کماتے ہیں لیکن حالات کماتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے سے آپ سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں ہی میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے راضی ہو کر آپ کو دی ہوئی ہیں۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی ہو اسے دولت ہی دے، اسے گاڑی ہی دے، بنگلہ ہی دے، دنیا کی عیش و آرام دے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا تو ہم تو اس کے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی،
لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے متعلق واپس لے کر ان کا امتحان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر اسے تباشا بنا دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے کیا کرتے تھے، کتنے دنوں تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو الگ الگ طریقے سے آزماتے ہیں، الگ الگ چیزوں سے آزماتے ہیں، کسی کو دولت دے کر تو کسی کو دولت نہیں دے کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔